अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SN कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम सूरह फातिहा, उसका तर्जमा और तफसीर बताएंगे। पहले हमने ताऊज़ और बिस्मिल्लाह का तर्जमा और तफसील बताई थी। सूरह फातिहा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 7 आयात है और 1 रकू है। अब हम आपको कुरान पाक की पहली सूरत, इनकी सूरत फातिहा का तर्जमा और तफसीर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला सारे जहान का है। अर्रहमानिर्रहीम, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक रोज़े जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरे ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला हमको राह सीधी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलिद्दालिन, राह उन लोगों की जिन पर तूने फजल फरमाया, जिस पर ना तेरा गुस्सा हुआ और ना वो गुमराह हुए। खुलासा तफसीर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं जो मरबी हैं। हर आलिम के मखलूक़ात अलग अलग, जिन्हें एक एक आलिम कहलाता है। मसलन इल्म मलाइका, इल्म इंसान, इल्म जिन। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा के। मुराद क़यामत का दिन है जिसमें हर शख्स अपने अमाल का बदला पाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त अनायत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। मुराद दीन का रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। मुराद दीन का इनाम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलिद्दालिन, ना रास्ता उन लोगों का जिन पे आपका गज़ब हुआ और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हुए। राह हिदायत छोड़ने की 2 वजह हुआ करती हैं। एक तो ये कि इसकी पूरी तहकीक ही ना करें, ज़ालिन ऐसे लोग मुराद हैं। दूसरी वजह से ये है कि तहकीक पूरी करने के बावजूद इस पर अमल ना करें। मग़ज़ूब अलैहिम से ऐसे लोग मुराद है क्योंकि जानबूझकर खिलाफ करना ज़्यादा नाराज़गी का सबब होता है। मारफुल मसाइल। सूरत फातिहा के मज़ामीन। सूरत फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयात में अल्लाह ताला की हम्द व सना है और आखिरी 3 आयात में इंसान की तरफ से दुआ व दरख्वास्त का मज़मून है, जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीज़ें मुश्तरका है। कुछ हम्द व सना का पहलू है, कुछ दुआ व दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में बारवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरत फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निस्फ़ मेरे लिए है और निस्फ़ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो इसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ और सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत
میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، وہ اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست و قدرت کا فرمان نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلایا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدانیت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز خلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا کہ جو دعویٰ ہے اسی میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسالے کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں، جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور براق و باراں اور زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہوا، اور اسی جیسے ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے
اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم ایسے ہزار ہیں۔ اس پر جو شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کے عالموں کے باشندوں کے مزاج و طباع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو؟ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔